کہ اللہ از دا گریٹسٹ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسوں کی حد تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے. شیطان وسوسوں سے آگے بڑھ کر کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کر سکتا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی وعدے کیے تھے بڑے، لیکن میرے سارے وعدے جھوٹے تھے. اب ایک گھر ہو جہاں پہ نہ کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایکسپینسو، تو چور وہاں پہ آ کے ڈاکہ تو نہیں نہ ڈالتا. تو سملرلی جب بندے کے اندر ایمان ہے تو شیطان آ رہا ہے نا. جو بندہ آلریڈی بدکاریاں کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، تو شیطان کہتا ہے دس پرسن از آلریڈی مائی کلائنٹ، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اپنی زندگیاں دین سے دور گزارتے آئے ہیں. جب ہمیں دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، ہم شروع میں انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تھاٹس کو معاف کر دیا ہے جو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن ہم اپنا پھر دھیان رائٹ لیفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم مزید اس کے بارے میں سوچتے نہیں رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، مواخذہ نہیں کریں گے اس بندے سے کہ جس کے ذہن میں تھاٹ آئی، کوئی بری تھاٹ ہے، نہ وہ اس تھاٹ کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے، یعنی اس کو پریچ نہیں کرتا، پروپوگیٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے نہیں. You get the point؟ اب ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل یہ ہے، ماشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ سارے متقین بیٹھے ہیں مجھ کو چھوڑ کے، ہم تو گناہ گار ہیں. بیک ان دا ڈیز اسپیشلی دا بالی ووڈ موویز، ہوتا کیا تھا کہ اچھا جی کالج لائف ہے، یونیورسٹی ہے، ہیئر کمز اے ہیرو، ہیروئن بھی آ جاتی ہے، فرسٹ ٹائم دے آر لوکنگ ایچ ادر. ہوتا کیا ہے جی، آنکھیں دو دو چار چار ہوتی ہیں، دونوں ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگلا سین پھر گانوں کی طرف چلا جاتا ہے. پہاڑ ہیں اور گانے اور پتہ نہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح. سین کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. اگر بندہ اپنی مووی چلا لے گا نا، تب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے. مووی نہیں چلانی آپ نے. I hope you get the point, right? MashaAllah, I can see the heads nodding, لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پہ. ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی بری تھاٹ آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. معوذتین بھی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور یہ بھی اپنے اذکار میں شامل کریں. اور یہ تو نماز کے بعد، جو فرض کی نماز ہے اس کے بعد تو آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ when you talk about bad thoughts، یہ صحابہ کرام کو بھی آتے تھے. ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ I get these bad thoughts، اور یہ اتنی بری سوچ ہوتی ہے کہ میں اگر مجھے آسمانوں سے نیچے پھینک دیا جائے، میں وہ شاید پسند کر لوں بجائے اس کے کہ وہ جو تھاٹس میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں اپنی زبان پہ لے کے آؤں اور آپ کو میں بتاؤں. These are استغفر اللہ thoughts، یہ میں اپنی زبان پہ لے کے نہیں آ سکتا. تو رسول اللہ نے کتنا زبردست جواب دیا. کہتے ہیں اوجدتموہ، کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے جواب یہ دیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ اللہ از دا گریٹسٹ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسوں کی حد تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے. شیطان وسوسوں سے آگے بڑھ کر کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کر سکتا. ایسا آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہے کہ اچھا رات کو میں سو رہا تھا، there was a knock knock، مجھے شیطان نے کال کی بیٹا ریڈی ہو جاؤ، اور وہ آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سینما میں لے گیا، اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے مجھے لے گیا. نو، ایسا نہیں ہوتا. شیطان آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. اوکے، اگر ایسا ہوتا تو کل ہم بہانہ یہ کر سکتے تھے کہ اللہ آپ ہمیں کیوں جو ہے پکڑ رہے ہیں، یہ تو شیطان نے مجبور کیا تھا ہمیں اس کام کے لیے. تو شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان اپنا آخری خطبہ دے گا. کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی وعدے کیے تھے بڑے، لیکن میرے سارے وعدے جھوٹے تھے.
وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی تمہیں پش کرنے کی، تمہارا ہاتھ پکڑنے کی، وہ گناہ کی طرف تمہیں لے کے جانے کی، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس دن وہ اقرار کرے گا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے یہ کہ میں نے تو تمہارے اندر وسوسہ ڈالا تھا اور تم نے میرے وسوسے کو قبول کیا اور تم نے پھر وہ پریکٹیکلی خود ایکٹ کیا تھا، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، میں نے تمہیں پش نہیں کیا، I did not do anything. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ You're the one who did it، تم نے کیا سب کچھ۔ تو دیکھیں، جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں ہمارا دین بڑا کلیئر ہے، جو شیطان نے قیامت میں کہنا ہے، یعنی قیامت کے دن میں جب وہ یہ خطبہ دے گا، ہمیں آج ہی بتا دیا گیا، اٹس اے اوپن بک ایگزام، ہمیں سولوشن دے دی گئی ہے، تو ہم اللہ کی کتاب کھولیں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات۔ تو یہ صحابی کا جو ہے معاملہ تھا، اور جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جہاں پہ صحابہ کرام بھی آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، ہم خود تو نہیں وہ سوچتے لیکن وہ تھاٹس ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کو بھی کہا کہ اوجدتم، کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں ان تھاٹس کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ نے گڈ نیوز دی، کہتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ذاک صریح الایمان، اے میرے صحابہ یہی تو سچا ایمان ہے، تمہارے اندر ایمان ہے تو شیطان تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہے نا۔ اب ایک گھر ہو جہاں پہ نہ کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایکسپینسو، تو چور وہاں پہ آ کے ڈاکہ تو نہیں نہ ڈالتا۔ تو سملرلی جب بندے کے اندر ایمان ہے تو شیطان آ رہا ہے نا۔ جو بندہ آلریڈی بدکاریاں کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، تو شیطان کہتا ہے دس پرسن از آلریڈی مائی کلائنٹ، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بندہ ہاؤ ڈیئر ہی گو ٹو مسجد، یہ مسجد کیسے چلا گیا، یہ اس نے داڑھی کیسے بڑھا لی، اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنا شروع کر دی، ہاؤ ڈیئر ہی ڈو دیٹ، اس نے حجاب کرنا شروع کیوں کر دیا، کیسے بھائی؟ تو پھر وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ نے گڈ نیوز دی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسے ڈاؤٹس آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان ہے، اس کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو اس لیے بندے کو اپنا جو ہے خیال رکھنا چاہیے تاکہ شیطان سے وہ دور رہ سکے۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا کہ پہلے بندہ یہ دیکھے کہ آیا یہ وسوسہ ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہے، اینڈ پوائنٹ نمبر 2 از کہ بندہ یہ دیکھے کہ اگر اس کے مائنڈ میں ڈاؤٹ آ ہی گیا ہے، اب وہ ڈاؤٹ اپنے مائنڈ میں لیے جو ہے بس اپنی زندگی گزارتا نہ رہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بیج ڈاؤٹ کا آ جاتا ہے نا دل کے اندر، اور بندہ اگر اس کو ایڈریس نہیں کرتا، تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان اپنی طرف سے پانی دیتا ہے اور وہ بیج بڑھ کر وہ درخت بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایکسٹریم سچویشن بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے what we do is کہ اگر بندہ بیمار ہو، لیٹس سے الحمدللہ اتنی سمجھ ہمیں ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، لیٹس سے that person is having heart problem، وہ ہر چلتے پھرتے بندے کو جس نے وائٹ کوٹ پہنا ہے اور اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں وہ جو اکوپمنٹ ہے وہ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے، وہ اگر اس کو مل جاتا ہے، کیا وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے؟ نہیں جاتا نا، وہ پہلے دیکھتا ہے اس بندے کے کریڈینشلز کیا ہیں، واقعی یہ صحیح ڈاکٹر ہے کہ نہیں۔ جب دنیاوی معاملات میں ہم بڑی چھان پین کرتے ہیں، پھر ایسا دین میں کیوں ہم کرتے ہیں کہ ہر اس بندے کو جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی داڑھی ہے اور اس کے پونچے ٹخنوں سے اوپر ہیں، یار یہ اسکالر ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں۔ دین کو ہم نے اتنا ہلکا لے کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دیکھو if you don't have the knowledge، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو نالجیبل ہیں، جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں۔ جیسے آپ اگر بیمار ہوتے ہیں میڈیکل ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، جب دین کی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ علماء کی طرف رجوع کریں، اور اس کے لیے آپ جو علماء برحق ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کی پرابلم کو وہ ایڈریس بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو وہ دور بھی ہو جائے گی۔ اور آپ یہ بھی دیکھو سمجھو کہ ہوتا کیا ہے کہ بندہ کبھی کبھار نا جو بندہ ٹریڈیشنلی اسلام کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا، جب اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ دیکھو یو ہیو ٹو پرے 5 times a day، تم نے یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے بچنا ہے،
شروع میں ہو سکتا ہے وہ بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہو کہ یار اسلام میں بڑی ریسٹرکشنز ہیں، اور آئی گیٹ دیز کوشچنز کہ جب سے میں نے اسلام پر فالو کرنا شروع کیا میری زندگی تنگ ہو گئی ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ We have been living our lives in dark for such a long time. اگر بندہ مثال کے طور پہ اندھیرا ہے اور اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے جس سے وہ ٹارچ آن کر کے اپنا جو ہے کام چلا لے، نہ جنریٹر ہے، لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور باہر اندھیرا ہے، اگر کافی دیر کے بعد ایک دم جب لائٹ آتی ہے تو آنکھوں کو چبھتی ہے نا؟ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لائٹ میں خرابی ہے جو آنکھوں کو چبھ رہی ہے؟ Because you've been living in darkness for such a long time, your eyes are not ready to face the light. پھر آہستہ آہستہ جب آپ کی آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں تو آپ کو بڑا کلیئرلی سب کچھ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے. اب ہم اپنی زندگیاں دین سے دور گزارتے آئے ہیں. جب ہمیں دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، ہم شروع میں انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ دین پر چلنا شروع کرتے ہو، نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، آپ یو کور یور سیلف، اور آپ اللہ تعالیٰ کو جو ڈیو رائٹ ہے وہ دیتے ہو، تو ہوتا کیا ہے آہستہ آہستہ آپ کو ہر چیز کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پھر دین میں ہی سکون نظر آئے گا. تو یہ انشاءاللہ آپ چلنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے.